مسیح میں سارے عزیزوں، سارے پیاروں، مسیح خداوند کے بابرکت مبارک اور پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر ہم آج حاضر ہوئے ہیں۔ میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے اور تمام میرے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، تو وقت کو نہ ضائع کیے ہوئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ قدوس رب الافواج قادر مطلق، ساری کائنات کے ذرے ذرے کے خالق و مالک، آسمان آپ کا تخت اور زمین آپ کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، اور آپ کی دولت، علم اور حکمت کیا ہی عمیق ہے، اور آپ کے فیصلے کس قدر ادراک سے باہر، اور آپ کی راہیں کیا ہی بے نشاں ہیں۔ پیارے خداوند، آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا کرتے ہیں پیارے خداوند، اور سب سے بڑھ کر ہمیں بری وباؤں سے، شیطان کے شکنجوں سے بچا کے اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ آپ کا لاکھ شکر بجا لاتے ہیں پیارے خداوند۔ پیارے خداوند، اپنے کلام کے گہری سی گہری باتیں، عمیق باتیں ہمارے ذہنوں پر نشیں کریں تاکہ ہم ان کو سنیں اور خاص طور پر اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، سب سے پہلے ہم حوالہ پڑھیں گے، اور میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوق کا توکل خدا پر ہونا چاہیے نہ کہ خود پر۔ کیا ہونا چاہیے؟ مخلوق کا توکل خدا پر ہونا چاہیے نہ کہ خود پر۔ تو آئیں ہم دیکھنے والے ہیں اس میں سے، میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 25 آیت سے لے کے ہم 34 آیت تک پڑھیں گے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم صرف ایک ٹاپک پہ، یہ جو مین بات ہے اسی پہ بات کرنے والے ہیں کہ بائبل میں نے یہ دیکھا ہے، اور یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو خدا ہے اس خدا کا نام غیور خدا ہے۔ کیا ہے؟ غیور خدا ہے، اور اس نام میں اس کی غیرت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی غیرت ہے۔ غیرت سے مراد میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور ہم اس پہ توکل کریں۔ کس پہ توکل کریں؟ اپنے باپ سے مانگے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ مانگو گے تو تم کو کیا ہوگا؟ دیا جائے گا۔ ڈھونڈو گے تو کیا ہوگا؟ پاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کیا ہوگا؟ کھولا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا باپ جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے مانگے۔ یہ نہ ہو، اب کبھی سوچ سکتے ہیں
کہ ایک باپ ہو اور اس کا بیٹا اس سے پوچھے بنا اپنی مرضی سے زندگی گزارے تو کیا اس کا باپ اس سے خوش ہوگا؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ ایک انسان ہونے کے ناطے سوچنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو گہری بات ہے یہاں پر جو ہے، خدا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ محنت نہ کرو۔ خدا کے گھر میں محنت کی کمی نہیں ہے، یا دولت کی کمی نہیں ہے، یا کسی ایسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا ہے جس میں دولت چاہیے، یہ دنیا ہے جس میں جینے کے لیے پیسہ چاہیے، خوراک چاہیے، لیکن جو خدا کی دنیا ہے، جو روحانیت کی دنیا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ وہ روحانیت کے طریقے میں آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ اپنا دل جو ہے اس دنیا میں نہ لگاؤ، مجھ پہ توکل کرو۔ کس پہ توکل کرو؟ خدا پہ توکل کرو۔ یہ دیکھو، وہ کہتا ہے ان پرندوں کو دیکھو، یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ ان پرندوں کو دیکھو، نہ کبھی انہوں نے بویا ہے، نہ کبھی انہوں نے کاٹا ہے، پھر بھی ان کو روزانہ خوراک ملتی ہے۔ ان کی صحتوں کو جا کے دیکھو، ایسی خوبصورت ان کی شکلیں ہیں۔ خدا نے اتنی رونقوں سے ساری کائنات کے پرندے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ صبح کے ٹائم میں اپنی مٹھی کھولتا ہوں اور ہر جاندار کو کیا کرتا ہوں؟ خوراک دیتا ہوں۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ ساری دنیا کو بانٹنے والا ہے۔ ہمیں اس سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا پورا توکل، پورا یقین اس پہ لگانا ہے کہ ہر بات میں یہ کہنے والے ہوں کہ ہمارا مالک، ہمیں سب کچھ دینے والا ہمارا باپ ہے۔ ہم اپنی محنت سے، اپنی عقل سے کبھی خدا کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں۔ آج ہم جاتے ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، منہ کی باتیں نہیں ہوتی۔ یہ نہ ہو کہ انسان منہ سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا آج یہ اقرار کرتی ہے، ہم منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمارا مالک ہے، کیونکہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ایسا ٹائم آئے گا کہ یہ سب لوگ جو ہیں نا، جو آج منہ سے کہتے ہیں کہ خدا ہمارا ہے، وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند خدا، میں نے تمہاری خاطر بہت سی بدروحوں کو نکالا، میں نے تمہاری خاطر تمہارے نام سے بہت سے معجزے کیے، میں نے اپنی زندگی تیرے ساتھ گزاری، لیکن خداوند خدا ایسے لوگوں سے پتہ کیا کہے گا؟ خدا کہے گا کہ میں تو تم کو جانتا ہی نہیں کہ تم کون ہو۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا پر کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے، ہمیں اس پہ یقین کرنا ہے، اپنے بازو پہ یقین نہیں کرنا، بلکہ اپنے خدا کے اوپر یقین کرنا ہے ہر بات میں، کیونکہ وہ ہر ٹائم، ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں آپ کی عقل میں آج یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل کو اگر ہم پڑھیں تو ہر جگہ پہ ہمیں ہزاروں ذکر اس چیز کے بات کے ملتے ہیں کہ خدا غیور خدا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی بڑائی چاہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ زمین پہ کسی کی بڑائی ہو، وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ صرف زندہ خدا کی بڑائی ہو، کیونکہ یہ بات سچ ہے، وہ خالق ہے اور باقی دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ مخلوق کا مطلب ہے جس کو کسی نے بنایا ہو، لیکن خالق کا مطلب ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو۔ وہ میں ہے، وہ سچ میں طاقت ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ عقلوں کو ہماری عقلوں کو اس چیز کی سمجھ لگنی چاہیے، ہمیں تو بنانے والا کوئی ہے، اور جو ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ پیار کرو، میرے بچوں میرے قدموں میں آؤ، میں آپ کو ہر طرح کی چیز سے محفوظ کروں گا۔ کیوں کہ وہ لکھتا ہے کہ ان چیزوں کی تلاش میں کون رہتے ہیں؟ غیر قومیں رہتی ہیں۔ غیر قوموں کو آپ غور سے محسوس کیجئے میری بات کو، وہ باغ کر، چھین کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا بولتا ہے وہ اس زمین پہ اپنا اجر پا چکے۔ وہ کہتا ہے تم اپنا پورا خیال اور پورا دھیان اس دنیا میں نہ لگاؤ۔ اصل جو مقصد کی بات ہے وہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جسم جو ہے یہ اس دنیا کا ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے وہ جو جسمانی ہے وہ خدا کا نہیں، وہ خدا کا دوست ہی نہیں ہو سکتا جو جسمانی ہے، بلکہ روحانی خدا کے لوگ ہیں۔ ہم جسمانی ہو گئے ہیں، ہم خدا کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنی ڈیوٹیوں کو ٹائم دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اگر ہم اچھا بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری فانی ہیں۔ میں آج کو آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ ختم ہونے والی ہے۔ ہمیں خدا کے ساتھ رہنا ہے جس کے ساتھ ہماری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کہتا ہے جو اپنے آپ پہ خود بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نہیں آگے نکل سکتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے یہاں پر لکھا ہے کہ آپ سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہے۔ خدا نے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ سلیمان بادشاہ
اپنی ساری شان و شوکت کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرح ملبس نہ تھا۔ خدا کہنا چاہتا ہے کہ سلیمان سے بڑا بادشاہ اور اس کی شان اور اس کی خوبصورتی اور اس کا راج ایسا خوبصورت تھا، لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ ایسے درخت، سوسن کے درخت، ان کا کیا مطلب ہے کہ وہ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی انسان پہ بھروسہ نہیں کیا۔ ان کو پانے والا، ڈالنے والا، کیونکہ وہ درخت ایسے درخت ہیں جو گہری کھائیوں میں ہوتے ہیں، نہ کبھی کوئی انسان جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پانی ڈال سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کی نظریں خدا پہ ہوتی ہیں، وہ ایسے طاقتور اور مضبوط ہوتے ہیں جو خداوند پر یقین کرتے ہیں۔ ان کے آگے وہ درخت جو مالی اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، جن کو روز مالی پانی ڈالتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے درخت، وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ درخت جو خدا پر توکل کرتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا توکل خدا پہ ہونا چاہیے۔ خدا اس بات سے جیلس ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا کا توکل چھوڑ کے اس دنیا میں اپنے بازو پہ توکل کریں۔ آج انسان اپنے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے اور ہم بھی اس میں شامل ہے۔ ہم اپنی بہتری چاہتے ہیں، ہم خدا کی بہتری نہیں چاہتے۔ ہم اپنی عزت چاہتے ہیں، ہم شو چاہتے ہیں، ہم جو ہیں بے ریا فخر کرتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں پھر بھی ہم ان کے بارے میں فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں ہوں، میں ڈینگ ہوں، میں ایسا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم اس خدا کی ذات کے آگے خاک بھی نہیں، کیونکہ ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم ایک مٹی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بازوؤں پر، اس کی باتوں پر یقین کرنے والے ہوں۔ اگر ہم پرانا عہد نامہ پڑھیں تو آپ میرے ساتھ چلیں، تو تھوڑا سا سفر کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پر اگر آپ قضات کی کتاب پڑھیں، اس کا 7 باب اور اس کی 2 آیت کو پڑھیں، غور سے سنیے میری بات کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے جدعون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس آیت کو بڑی غور سے پڑھو۔ یہ جدعون بادشاہ، یہ قاضی تھا اس ٹائم میں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ نبی نہیں بلکہ قاضی ہوا کرتے تھے، قاضی مقرر تھے خداوند کے لوگوں کے اوپر۔ یہ جدعون جو تھا، یہ خدا کی غیرت رکھنے والا ایک شخص تھا۔ تو خدا نے اس کو بولا، تو اسرائیل کے خلاف ایک ملک جنگ کے لیے کھڑا ہوا، اور وہ ملک کون سا تھا؟ مدیان۔ میں آپ کو مدیان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرانے عہد نامہ میں مدیان کو پڑھیں تو مدیان وہ زمین ہے جو آج سعودی عرب کی زمین ہے، یہ مدیان کی زمین ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا انبوا اکٹھا کر کے اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے تیار کیا، اور ان کی تعداد ایسے تھی کہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے اونٹ دور سے ایسے نظر آتے تھے جیسے ریت کے ذروں کی مانند۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیابان کی ریت کے ذروں کی مانند تھے، اور خدا نے جدعون سے یہ کہا، اور لوگوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے لڑ اور ہمارا سردار بن۔ اور ان لوگوں سے جب اس نے سارے لوگ اکٹھے کی، یہ بات میں ختم کرتا ہوں، تو صرف 32,000 لوگ نکلے۔ کتنے لوگ نکلے؟ 32,000 لوگ نکلے، اور وہ اتنا بڑا انبوا تھا۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ میں ان 32,000 سے بھی ان کے ساتھ ان کی جنگ نہیں کرواؤں گا، تاکہ یہ اسرائیلی اس بات پہ فخر نہ کریں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جنگ جیتی، ہم نے اپنے بازو سے جنگ جیتی، بلکہ خداوند غیور خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ جتانے والا میں ہوں۔ تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی مشکلیں، ہماری زندگی کی لڑائیوں کی جنگ جو ہے وہ خداوند ہی لڑتا ہے۔ اگر اس کی مرضی نہ ہو ہم کبھی بھی فتح نہیں پا سکتے، ہم کبھی بھی اپنی صحت کو اچھا نہیں کر سکتے، ہم ڈیوٹیوں پر نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سب چیزوں میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیں ہر طرح کی بری وبا سے بچاتا ہے۔ اور جدعون، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جدعون نے 3 دفعہ ان لوگوں کو الگ الگ کیا۔ پہلے تو 22,000 لوگ علیحدہ ہوئے، پھر ان میں سے 10,000 لوگ علیحدہ ہوئے، پھر خدا ان کو ندی کے نیچے لے گیا، پھر خدا نے بولا ان کو پانی پلا۔ جب انہوں نے پانی پیا تو خدا نے بولا جو کتے کی طرح چپٹ چپٹ پانی پیتا ہے زبان کے ساتھ،
ان کو علیحدہ کر لے، اور جو ہاتھوں کو جوڑ کر کچھ نے گھٹنوں کے پال ایسے ہو کے پانی پیا کہ انہوں نے ہاتھوں کو ایسے کر کے چپڑ چپڑ پانی پیا، خدا نے وہ لوگ چنے، تو وہ لوگ کتنے تھے؟ صرف 300 لوگ۔ کتنے لوگ تھے؟ 300 لوگ، اور وہ ریت کے ذروں کی طرح تعداد تھی ان کی۔ لیکن خداوند نے کیا کیا؟ جب خداوند کسی چیز میں شامل ہوتا ہے تو پھر فتح ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، پھر خداوند خدا جو ہے وہ ساری دنیا سے بڑا اور طاقتور ہے۔ اسی لیے وہ مسیحیت کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اپنے خداوند خدا پہ توکل کر، نہ کہ اپنے ہاتھ پہ، نہ کہ اپنے بوزو پہ، نہ اپنے کل کے لیے فکر کر کے کیا ہونے والا ہے، بلکہ فکر کرنے والا تیرا خدا جو ہے، تیرا باپ جو ہے، جو تجھے کھانا دینے والا ہے، جو تجھے کپڑا دینے والا ہے، جو تجھے روٹی دینے والا ہے۔ اس پہ توکل کر کے دیکھ، اس پہ یقین کر کے دیکھ، اس پہ ایمان رکھ کے دیکھ، کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا۔ انسان تو بے وقوف ہے، یہ محنت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ محنت نہ کر، میں بھی یہ نہیں کہتا کہ محنت نہ کرو، محنت کرو، اتنی محنت کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیزس کرائسٹ نے جتنی محنت کی ہے اتنی کوئی محنت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ خدا کی بادشاہی کا پیغام دے۔ اس نے اتنی محنت کی کہ دن رات وہ دعا کیا کرتا تھا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں محنت کے لیے نہیں آپ کو روکتے، بلکہ دل سے ہم خداوند خدا کے ہو جائیں، بلکہ دل سے سب سے پہلے خدا کو رکھنے والے ہوں، اپنے ذہن پہ، اپنی بازو پہ، خود پہ یقین کرنے والے نہ ہوں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہے، بلکہ خداوند خدا پہ یقین کرنے والے ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل قوم ایک ٹائم میں داؤد کی نسل میں سے، داؤد کے بیٹے سلیمان کی نسل میں سے جو تختوں پر بادشاہ بیٹھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک یہودا کا بادشاہ شاہ یہودا حزقیہ کے ٹائم میں آپ اگر پڑھیں تو آپ کو ملے گا وہاں پر کہ خداوند خدا نے اسوریوں کو انبار کی فوج کے ساتھ، وہ بڑا لڑاکا اور وہ بڑا ظالم شخص تھا جس نے ساری دنیا کو، سارے شہروں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، سب ملک کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وہ خدا کے خلاف بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سٹوری تو میں پوری آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن حزقیہ خدا کے گھر میں گیا جب اس نے لیٹر لیا تو وہ خدا کے آگے اس نے وہ لیٹر جو ہے، وہ خط جو ہے ایسے پھیلا دیا، تو پھر خدا نے سنی، پھر خدا نے یسایہ نبی کی معرفت یہ فرمان بھیجا کہ جا حزقیہ سے کہہ دے کہ یہ جو میرے خلاف ایسے بولتا ہے، میں اس کو ایسے بناؤں گا جیسے گھوڑے کو نتھ ڈالتے ہیں، اور جو نتھ ڈال کے میں اس کی باغوں کے ساتھ اس کو اس کے ملک میں بھیج دوں گا۔ اور رات کو کیا ہوا میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رات کو اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ خداوند کا ایک فرشتہ، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ خداوند کا ایک فرشتہ رات کو آیا اور اسوریوں کی فوج کے 1,85,000 لوگ ایک رات میں مار دیے، ایک فرشتے نے۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا توکل خود پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا توکل خدا پر ہونا چاہیے اور پاک تسلیس پر ہونا چاہیے۔ ہم نعرہ لگائیں گے، پاک تسلیس جے جے کار ہالےلویا، پاک تسلیس جے جے کار ہوشنا ہالےلویا، پاک تسلیس جے جے کار ہوشنا ہالےلویا۔ یہ ہم 3 دفعہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم تسلیس پہ یقین کرتے ہیں، خدا باپ پہ، خدا بیٹے پہ، خدا روح القدس پہ۔ کبھی بھی کوئی لفظ بولے، قدوس کو بولیں 3 دفعہ بولیں، ہالےلویا کو بولیں 3 دفعہ بولیں۔ کیوں؟ کہ خدا باپ کے لیے، خدا بیٹے کے لیے اور خدا روح القدس کے لیے، جو تینوں ایک ہی ہیں، اور یہ ہماری طاقت ہیں، یہی اس کائنات کے مالک ہیں، یہی ساری دنیا کو بنانے والے ہیں۔ ان سے بڑا نہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ہوا ہے۔ جب دنیا ختم ہو جائے گی یہی طاقت قائم رہے گی، اور یہ طاقت، اس بات میں ہم خوش ہیں، یہ طاقت ایسی طاقت ہے جو اچھائی کی طاقت ہے، جس کے ساتھ سچائی ہے، جس کے ساتھ برائی کو ختم کرنے والے منصوبے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمیں ان تینوں کے ساتھ، اس خداوند خدا کے ساتھ جڑنا ہے اور اس کے خوف میں رہنا ہے، اور یہ یقین کرنا ہے کہ میرا جو باپ ہے نا، وہ میرے سارے خرچے اٹھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ میرا جو باپ ہے وہ سارے میرے خرچے اٹھاتا ہے، صرف اور صرف میں نے اپنے باپ کی تابع داری کرنی ہے۔
تابعداری کیا ہے کہ اس کے حضور میں رہنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کے کہنے پر عمل کرنا ہے۔ جب میں باپ کے کہنے پر عمل کروں گا تو میرا باپ خوش ہو کر ہر طرح کی چیز جو ہے مجھے عنایت کرے گا، کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن پہلے پتہ کیا کرو، میرے پاس آؤ، میری راست بازی کی تلاش کرو، میرے حکموں پر عمل کرو، میرے دل کو خوش کرو، دیکھو میں خزانے کیسے بانٹتا ہوں، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں۔ خداوند ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی عقلوں کو کھولیں اور خداوند پر توکل کرنے والے ہوں، نہ کہ ہم خود پر توکل کرنے والے ہوں، کیونکہ ساری مخلوق خداوند پر توکل کرتی ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے۔